اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تصدیق نبوت اعجاز قرآن۔ توحید کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ شہداء سے مراد مددگار اور شریک ہیں۔ تفسیر ابن جریر الطبری 376 جلد 1۔ جو ان کی مدد اور موافقت کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت ہی تو بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان دانوں فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد لے لو۔ تفسیر ابن ابی حاتم 85 جلد 1۔ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ ہے۔ سورہ قصص میں ہے آیت سورۃ القصص میں ہے آیت قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 49۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88۔ یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا آیت ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گڑھ لیا؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ یونس میں ہے آیت وما كان هذا القرآن ان يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ سورہ یونس آیت نمبر 37-38۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ اوپر کی آیت مثلہ کی ضمیر کو بعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے، یعنی کوئی صورت اس قرآن جیسی لاؤ۔ بعض نے یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ مجاہد قتادہ رحمہ اللہ علیہما
سیدنا عمر بن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری رحمہ اللہ اور اکثر محققین کا یہی قول ہے۔ امام ابن جریر طبری، زمخشری، رازی رحمہ اللہ علیہم نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجوہات بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اجتماعی اور الگ الگ بھی، خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں یا اہل کتاب اور پڑھے لکھے ہوں، اور اس میں اس معاوضے کا کمال ہے، اور بنسبت اس کے کہ صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ پھر 10 صورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیشن گوئی کرنا بھی اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، نہ کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، مکہ میں اور مدینہ میں بارہا اس کا اعادہ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دشمنی پر ادھار کھا بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، نہ ایک صورت کا۔ بس ایک معاوضہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معاوضہ یہ ہے کہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، چاہے سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کر لیں۔ بس ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کی یہ جرت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا، اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اسی طرح اس کا کلام بھی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بیک کے نظر دیکھنے سے ہی اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خود رب العالمین فرماتا ہے، آیت الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود آیت نمبر 1، یعنی اس کتاب کی آیتیں جو حکمت والے، ہر طرح کی خبریں جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معنی و مفصل، یا الفاظ مفصل اور معنی محکم۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے معارضے اور مثل سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ اس پاک کلام میں اگلی خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں، وہ ہو بہو بیان کی گئیں، آنے والے امور کے تذکرے کیے گئے جو لفظ بلفظ پورے اترے۔ تمام بلائیوں کا حکم، تمام برائیوں سے ممانعت اس میں ہے۔ سچ ہے آیت، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورۃ الانعام آیت نمبر 115، یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل تیرے رب کے کلام میں پورا ہے۔ پاکیزہ قرآن تمام تر حق و صداقت و ہدایت سے پر ہے، نہ اس میں واہی تواہی باتیں ہیں، نہ ہنسی مذاق، نہ کذب و افتراء جو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اس پر ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ عائزبہ اکذبہ، جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزید، سر تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پرزور قصیدے مبالغہ اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تعریف و توصیف میں ہوں گے، یا گھوڑوں کی اور شرائط کی ستائش میں ہوں گے، یا کسی انسان کی بڑی چڑھی مدح و تعریف میں ہوں گے، یا اونٹنیوں کی آرائش و زیبائش، یا بہادری کے مبالغہ آمیز گیت، یا لڑائیوں کی چال بازیوں، یا ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے، جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے، نہ اخلاق پر ان سے کوئی عمدہ اثر، نہ اعمال پر۔ پھر نفس مضمون کے ساتھ پورے قصیدے میں بمشکل 2-1 شعر ہوتے ہیں، باقی سب برتی کے اور ادھر ادھر کی لایانی اور فضول بکواس، برخلاف اس کے قرآن پاک کے۔ اس پر نظر ڈالو تو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے، دین و دنیا کے نفع سے، خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست، مردہ دلوں کی زندگی ہے۔
اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کا دہرانا قند مقرر کا مزہ دیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو، دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہوں۔ یہ قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا ذائقہ اور اس مٹھاس کا مزہ کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل و حواس سے علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا۔ اس کی تنظیر، دمکاوا، تعذیب اور پکڑ دکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل کیا ہیں، اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان، دلوں کی پشمردہ کلی کو کھلا دینے والا، شوق و تمنا کے دبے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے وہ فرماتا ہے، آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپکے چپکے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذَّلُ الْأَعْيُنُ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 71۔ یعنی اس دائمی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بائے اور آنکھوں میں اتر جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرمایا آیت أَفَآمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 68۔ فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ سورۃ الملک آیت نمبر 16-17۔ کیا تم اپنے دنسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نڈر ہو گئے ہو؟ کیا آسمانوں والا اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے آیت فَقُلْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40۔ ایک ایک کو ہم نے اس کی بدکرداریوں میں پکڑ لیا۔ بطور واعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے آیت أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ سورہ شعراء 205 سے 207۔ اگر ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے جس مضمون کا ذکر کیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا اور اسی طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا۔ احکام کے حکم اور روک ٹوک کو دیکھیے، ہر حکم اچائی بلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامع ہے، ہر ممانعت قباحت، رذالت اور خباثت کی قاطع ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں آیت یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کان لگا دو، یا تو کسی اچائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پروردگار عالم فرماتا ہے آیت یامرھم بالمعروف وینھاھم عن المنکر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیہم الخبیث ویضع عنہم اصرھم والاغلال التی کانت علیہم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ یعنی بلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ وہ بوجھل بیڑیاں جو پاؤں میں تھیں، وہ سخت توق جو گلوں میں تھے، اتار پھینکتا ہے۔ قیامت کے بیان کی آیتیں ہیں کہ ہولناک مناظر، جنت و دوزخ کا بیان، رحمتوں اور زحمتوں کا پورا وصف، اولیاء اللہ رحمتوں اور زحمتوں کا پورا وصف، اولیاء اللہ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، دشمنان اللہ کے لیے طرح طرح کے عذاب، کہیں بشارت ہے، کہیں ڈراوا ہے، کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے، کہیں بدکاریوں سے ممانعت ہے، کہیں دنیا کی طرف سے زہد کرنے کی، کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیتیں ہیں جو راہ راست دکھاتی ہیں اور بہتر رہنمائی کرتی ہیں، اللہ کی پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دلوں کو جلا دیتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور برے اثرات کو زائل کرتی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری 4981 صحیح۔ اس لیے
لیے کہ اور انبیاء علیہم السلام کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا معجزہ وہی ہے جو مجھ کو دی گئی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اور اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ قرآن کریم مجھے کو ملا ہے، اور قرآن کریم مجھے کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے وہ اکثر علماء کے نزدیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر اس معجزے کے علاوہ بھی اس قدر دلائل ہیں جو گنے بھی نہیں جا سکتے۔ للہ الحمد والمنتہ۔ بعض متکلمین نے قرآن کریم کے اعجاز کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے جو اہل سنت کے اور معتزلہ کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ قرآن فی نفس ہی معجزہ ہے جو انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنا لا سکے، انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت و طاقت ہی نہیں، یا یہ کہ گو اس کا معارضہ ممکن ہے اس کا معارضہ ممکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں، لیکن باوجود اس کے انہیں معارضے کا چیلنج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عداوت اور دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں، دین حق کو مٹانے، ہر وقت ہر طاقت کے خرچ کرنے اور ہر چیز کی برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت و طاقت ہو بھی تو بھی وہ انہیں روک دیتا ہے اور وہ قرآن کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ گو یہ پچھلی وجہ اتنی پسندیدہ نہیں، تاہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن پاک کا معجزہ ہونا ثابت ہوئے جو بطریق تنزل، حمایت حق اور مناظر کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سوال کے جواب میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جہنم کا ایندھن، وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جن سے آگ جلائی جائے، جیسے چپٹیاں، لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے آیت وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورۃ الجن آیت نمبر 15۔ ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مستدرک حاکم، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے صدر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ محمد بن علی اور ابن جریج رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ مراد گندک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے اور جگہ ہے آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98۔ تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ قرطبی اور رازی رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندک کے پتھر جو کسی شکل میں بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہوں، لیکن یہ وجہ کوئی قوی وجہ نہیں، اس لیے کہ جب آگ گندک کے پتھروں سے سلگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی، اس کا بھڑکنا، جلنا، سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر یہی مروی ہے۔ اسی طرح ان پتھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے، اور آیت کا مقصود آگ کی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے، اور اس کے بیان کرنے کے لیے بھی یہاں پتھر سے مراد گندک کے پتھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہو اور اس سے بھی عذاب میں سختی ہو۔ قرآن کریم میں ہے آیت کلما خبت زدناہم سعیرا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 97، جہاں شعلے ہلکے ہوئے کہ ہم نے اور بڑھکا دیا۔
ایک حدیث میں ہے ہر موذی آگ میں ہے، لیکن یہ حدیث محفوظ اور معروف نہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کو ایذا دے جہنمی ہے، دوسرا یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جو جہنمیوں کو عذاب دے گی۔ عائدت یعنی تیار کی گئی ہے، عائدت یعنی تیار کی گئی ہے، مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پتھر ہوں، یعنی وہ پتھر جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے، اور فی الحقیقت دونوں معنی میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا تیار کیا جانا آگ کے جلانے کے لیے ہے، لہٰذا آگ کی تیاری کے لیے پتھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے، بس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لیے وہ آگ تیار ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 383 جلد 1۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جہنم اب موجود اور پیدا شدہ ہے، کیونکہ عائدت کا لفظ ہی اس کی دلیل میں آیا ہے۔ بہت سی حدیثیں بھی ہیں۔ ایک مطول حدیث میں ہے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، صحیح بخاری 4885 صحیح۔ دوسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی اور اسے سردی میں 1 سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی، صحیح بخاری 537۔ تیسری حدیث میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ تہہ کو پہنچا، صحیح مسلم 2844۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا، صحیح بخاری 1052۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کو اس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا۔ اس طرح اور بہت سی صحیح متواتر حدیثیں مروی ہیں۔ معتزلہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے۔ قاضی اندلس منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اور سورہ یونس میں جو کہا گیا ہے ایک ہی صورت کے مانند لاؤ، اس میں ہر چھوٹی بڑی آیت شامل ہے، اس لیے عربیت کے قاعدے کے مطابق جو اس میں نکرہ ہو اور شرط کے طور پر لایا گیا ہو وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ نکرہ نفی کی تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس لمبی صورتوں اور چھوٹی صورتوں سب میں اعجاز ہے، اور اس بات پر سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سورت کا لفظ سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون جیسی چھوٹی صورتوں پر بھی مشتمل ہے، اور یہ بھی یقین ہو کہ اس جیسی یا اس کے قریب کسی صورت کا بنا لینا ممکن ہے، تو اسے انسانی طاقت سے خارج کہنا نری ہٹ درمی اور بے جات طرفداری ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے معجزہ نما ہونے کے 2 طریقے بیان کر کے دوسرے طریقے کو اسی لیے پسند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی صورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اسی پایے کی ہیں کہ وہ معجزہ کہی جا سکیں اور انکار تعارض ممکن نہ ہو تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر یہ صورتیں ایسی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے، اس لیے کہ ان جیسی صورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہونے پر بھی سخت دشمنی اور زبردست کوششوں کے باوجود ناکام رہنا ہے۔ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ قرآن ماہ اپنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سراسر معجزہ ہے۔ یہ تو رازی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بڑی چھوٹی صورت فی الواقع معجزہ ہے، اور انسان اس کی مانند بنانے سے محض عاجز اور بالکل بے بس ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر سے عقل و ہوش سے سورۃ العصر کو سمجھ لیں تو انتہائی کافی ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب وفد میں شامل مسلمہ کذاب کے پاس گئے تب یہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مسلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم مکہ سے آ رہے ہو، بتاؤ تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ایک مختصر سی صورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور معنی ہے۔ پھر سورۃ العصر پڑھ کر سنائی تو مسلمہ نے کچھ دیر سوچ کر اس کے مقابلے میں کہا مجھ پر بھی ایک ایسی ہی صورت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ، تو اس نے کہا یا وبر انما انت ازنانا وصدر وصائک حکر فقر، یعنی اے جنگ
جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرا وجود سوائے 2 کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں، باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر فخریہ کہنے لگا، کہو اے عمرو، کیسی کہی؟ انہوں نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمتوں سے بھرپور وہ کلام